تقریباً ہم نے کچھ 17 ڈنکی لگائیں، 12 بندے جو ہے نا ایک بوٹ میں انہوں نے رکھے. یہ ایک جگہ پہ کشتی کھڑی کرنے لگے ہیں تو آپ نے نا بولنا نہیں ہے، جو شور کرے گا اس کو سمندر میں پھینک دیں. مڈ ہی مڈ تھی، جو بندہ اس میں گیا نا وہ باہر نہیں نکل سکا. کیڑے مکوڑے ہٹا کے وہاں سے ہم نے پانی پیا. فائرنگ کی آوازیں آتی تھیں، چھپ جاؤ. کھانا کوئی بندہ ہمیں اپنے سے نہیں دیتا تھا. فائرنگ کی، ایک گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو کیا، ڈرائیور بھاگ گیا. 5 بندے ہم گاڑی کی ڈگی میں تھے. وہاں پہ لڑکے تھے جنہوں کے 4 5 دن پیسے نہیں گئے تو مار پڑ رہی ہے ان کو. ٹھنڈ سے برا حال تھا. بڑے لڑکے جو ہے نا وہاں پہ گر پڑے تھے. وہ آئے، انہوں نے آ کے تو ٹھڈے مارے. پھر ہمیں کتے بھی ان کے پاس تھے. وہ کتے اتنے بڑے تھے کہ جس طرح ببر شیر ہوتے ہیں. 18ویں دفعہ ہم لوگ پھر گئے ہیں. پہلے میرا بیٹا گیا ہے، وہ جو ابھی تک نہیں پتا کام میں نے وہ وہاں پہ کیا کرنا تھا. میں تو بیٹے کو ہی ڈھونڈ رہا تھا. پاکستان میں سوکھی کار ہے، روکھی کار ہے. یورپ کے جو ہے نا وہ خواب چھوڑ دیں. آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈنکی لگا کر بیرون ملک جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو سکے، وہ زیادہ پیسہ کما سکیں اور خاندان کو خوشحال کر سکیں. آج ایسے ہی ایک شہری پاکستان کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، حیدر بھائی. ان سے بات چیت کریں گے. انہوں نے ڈنکی لگائی، 2 دفعہ لگائی، دونوں دفعہ پکڑے گئے. کیا کیا مشکلات آئیں اور ڈنکی لگائی کیسے جاتی ہے، یہ ساری صورتحال، آنکھوں دیکھا حال جو ان کے ساتھ بیتا، یہ سارا کچھ بتائیں گے. کیا سوچ کے آپ نے ڈنکی لگائی؟ پیسے لگاتا ہے بندہ، مشکلیں پھر بھی پاکستان میں نہیں حل ہوتی. میں نے اپنا مکان کا اوپر والا پورشن جو ہے نا وہ میں نے گروی دیا، ٹھیک ہے جی، 4.5 لاکھ میں دے کے. تو میں لے کے نا بچے، ایک اپنے چھوٹے بچے کو اور میں، ہم لوگ دونوں نکلے تھے. یہ مستقبل بننا نہ بننا وہ قسمت کی بات ہے. ہم نے تو ایک جوا کھیلا تھا. ٹوٹل کتنے پیسے آپ نے لگا کے ڈنکی شروع کی؟ میرا تقریباً جو ہے نا 8.5 لاکھ روپیہ لگا تھا دونوں پہ. اور دوسرا تو مطلب بچا تھا نا، تو وہ اس لیے اس کے وہاں پہ جا کے میں نے ترکی میں کام کیا. یہ نہیں ہے کہ میں وہ 8.5 لاکھ میں گریس چلا گیا. نہیں 8.5 لاکھ میں گریس نہیں گیا. اچھا، 8.5 لاکھ میں کہاں تک گیا؟ میں 8.5 لگا کے ترکی پہنچ گیا، دونوں باپ بیٹا. تو ہم لاہور سے نکلے تھے کراچی، تو تقریباً 22-23 گھنٹے کا یہ سفر تھا. کراچی گئے تو پھر انہوں نے ہمیں نا ایک ہوٹل میں بٹھا دیا. جب کراچی سے وہ ہمیں انہوں نے لوکل بس پہ بٹھایا اور تقریباً کوئی گوادر والی سائڈ کو جانا تھا. تقریباً کوئی 2 گھنٹے کا سفر کیا ہے تو بس سے انہوں نے کہا آپ نیچے اتر آؤ. بس چلی گئی، اس میں دوسرے پیسنجر بیٹھے ہوئے تھے. کتنے لوگ آپ نیچے اترے بس سے؟ وہاں پہ تقریباً 18 لوگ تھے. 18 لوگوں کا ڈنکی کا سفر وہاں سے باقاعدہ شروع ہو گیا. تو وہ وہاں پہ روڈ کے نیچے اس نے ہمیں پہلے سے بولا تھا کہ جہاں آپ کو اتارے گا وہ ہوگا پل. تو وہ پل کے نیچے آپ نے بیٹھ جانا ہے. ہم لوگ بیٹھ گئے. نہ کوئی بندہ، نہ بندے کی ذات، نہ لائٹ، نہ شور، نہ کوئی، بس وہ اس کی سمندر کی لہروں کی سانساں آ رہی تھی. ان کا کوئی بندہ ابھی تک نہیں آیا. تقریباً کوئی 2 بجے کے قریب، 2-2:30 بجے کے قریب نا وہاں پہ ایک بندہ آیا. اس نے آواز دی نکلو باہر. ہم باہر نکلے تو ڈالا تھا اس کے پاس، چھوٹا سنگل 18 لوگ. ہم لوگ اسی ڈالے میں بیٹھ کے تو تقریباً 2 کلومیٹر آگے گئے تو اس نے وہاں پہ اتار دیا. اچھا، وہ جہاں پہ اتارا وہ کیسی جگہ تھی؟ وہی اجاڑ، ریت، پتھر، جھاڑیاں، کانٹے. وہاں پہ اتار کے تو وہ چلا گیا. پھر ایک تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکا آ گیا. انہوں نے کہا جی میرے پیچھے آ جاؤ. ہمیں پہاڑی میں لے گئے، چلنا شروع ہو گیا. ایک رات، وہ رات بھی چلتے رہے. پوری رات آپ چلے؟ مطلب وہ رات چلتے رہے نا، 3 بجے کے بعد ہم چلتے رہے صبح تک. اور وہاں پہ چلتے چلتے پانی بھی نہیں تھا. ایسے لگتا کہ 10 سال سے بارش نہیں پڑی یہاں پہ. اس طرح کا سین تھا. اور یقین کریں کہ وہ میرے جو شوز میں پہن کے گیا تھا نا لاہور سے، وہ بالکل ٹوٹ گئے تھے. پانی نہیں تھا. اس کو ہم نے کہا کہ یار ہمیں پانی تو پلاؤ، ہم سے تو چلا نہیں جا رہا. تو اس نے ہمیں کہا کہ یہ ندی ہے نا، اس میں سے گڑھے کھودے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ آپ پانی دیکھو، پانی مل جائے گا. میں نے کہا ویسے پانی نہیں ملے گا. کہتا ہے ویسے نہیں ملے گا. یہاں پہ کہاں آ گیا پانی؟ آپ لاہور میں پھر رہے ہو. وہ گڑھے تھے بنے ہوئے. ہم نے لیٹ کے وہاں سے اوپر سے مچھر ہٹانا، کیڑے مکوڑے ہٹا کے وہاں سے ہم نے پانی پیا.
وہ گڑھوں سے گندا پانی آپ نے پیا؟ مطلب وہ زمین سے نکلا ہوا ہے نا, کوئی درخت نہیں ہے, کوئی جھاڑی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں پہ بیٹھو, شام کو ہم نکالیں گے. تو میں نے ان سے کہا, اور بھی لڑکوں نے کہا بھئی یہ کھانے وانا کیا سین ہے. اس نے کہا بتائیں گے بعد میں, کوئی اور دوسرے آئیں گے بندے, وہ بتائیں گے آپ. بیٹھ گئے جی ہم. شام کو وہ تقریباً 3-4 بجے آیا تھا. اس نے کہا جس نے کھانا پیسے دو. ہم نے پھر وہ کھانا منگوایا پیسے دے کے اس کو. وہ تقریباً 5 بجے آیا. ہم نے کھانا شام کا کراچی سے کھایا ہوا تھا. 24 گھنٹے ہو گئے بھوکے ہی تھے, پانی نہیں تھا. پانی کے لیے پیسے دیے, وہ سارا کچھ کیا. برا حال تھا وہاں پہ, گرمی فل تھی اور سوکھے پہاڑ. اگلے دن صبح بندہ آیا, اس نے کہا کہ جس نے کھانا کھانا ہے وہ پیسے دے دو. ہم نے ان کو تڑیاں لگائیں کہ بھائی ہم لوگ نکل جائیں گے, نہیں جانا ہم نے, اتنی ضرورت ہے. آپ تو چلو چلنا تو ہم چل رہے ہیں, لیکن بھوکے تو نہ مارو نا یار. ہم بھائی کھائیں گے تو چلیں گے نا. تو وہ زبردستی پھر شام کو نا ایک گاڑی آئی ہائی ایس, ہمیں کو تقریباً 2-3 کلومیٹر چلا کے کہتے ہیں کہ وہاں پہ آ جاؤ. تقریباً کوئی 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد ایک گاؤں آ گیا. وہاں پہ وہ لے گئے اندر, کہتے ہیں کہ بھئی یہ دکان ہے گھر کے اندر ہی. اس نے ٹیبل پہ بسکٹ وغیرہ پانی وغیرہ لگایا, تو ان سے خرید لو آپ. جو پانی کی بوتل 50 کی تھی نا, وہ 200 روپے کی تھی. فائرنگ کی آوازیں آتی تھیں. چھپ جاؤ. جوتے ٹوٹ گئے, کپڑوں کا برا حال, نہ نہائے. مطلب 3 دن ہم اسی سلسلے میں چلتے رہے کہ ہمیں تو جذبہ تھا کہ ہم نے جانا ہے بھائی, مطلب اپنے مستقبل کے لیے. اچھا, بارڈر پہ آپ پھر پہنچے کب اگلا سفر شروع ہوا؟ بارڈر پہ جب پہنچے ہیں تو پھر شام کو انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں بند کیا, اور کمرے میں جب ہم گئے تو آگے تو پتہ نہیں کتنے بندے اور بیٹھے ہوئے تھے, کوئی 100 بندہ اور بیٹھا ہوا تھا. 6 ایک بوٹ میں انہوں نے ہمیں ڈالا, اور 6 کوئی اور گروپ کے ڈالے. 12 بندے جو ہے نا ایک بوٹ میں انہوں نے رکھے. تو رات کے 12 بجے ہمیں جیونی سے انہوں نے سمندر میں جو ہے نا سفر کرانا شروع کیا ایران بارڈر کے لیے. اچھا, اب ایران کی طرف 12 بندوں کی کشتیاں وہاں سے چل پڑیں؟ وہاں سے چل پڑیں. وہ تقریباً کوئی 2-3 گھنٹے چلی ہے کشتی. تو انہوں نے کہا جی کوسٹ گارڈ کا چھاپا آ گیا ہے, تو ہم لوگ نا یہ ایک جگہ پہ کشتی کھڑی کرنے لگے ہیں, تو آپ نے نا بولنا نہیں ہے, کسی نے کوئی شور نہیں کرنا. جو شور کرے گا اس کو سمندر میں پھینک دیں گے. پتہ ہی نہیں, ہم سو گئے. پہلے بہت زیادہ لڑکے جو کیا کر رہے تھے, وہ الٹیاں کر رہے تھے کہ برا حال تھا ان کا. ایک ڈیزل کی بدبو تھی. 7 بجے کے قریب ساحل پہ پہنچے, جو ایران کا ساحل تھا. انہوں نے کہا آپ چھلانگیں لگا دو. اچھا, چھلانگیں لگا دو سمندر میں؟ ہاں, ہم نے چھلانگیں لگائیں. پانی نہیں تھا, مطلب تھوڑا پانی تھا, لیکن وہ مڈ ہی مڈ تھی, دل تھی. ہاں بالکل. جو بندہ اس میں گیا نا وہ باہر نہیں نکل سکا. اچھا, چھلانگیں مار دی, دل کے اندر چلی گئی. وہ چلی گئی, بوٹیں چلی گئیں. وہ تو چھلانگیں لگائی ہیں, وہ بھاگ گئے. سامنے سے ایک پھر ڈالا آیا. اچھا, باہر نکلے, جیسے کیسے کر کے ہم ڈالے میں بیٹھ گئے. اب سارے جتنے لوگ تھے نا 24 کے 24 سارے وہ گارے سے بھرے ہوئے تھے. برا حال. آپ بھوک ہم لوگ جو ہے نا وہ بھول گئے تھے کہ ہم ایران آ گئے ہیں. یہ خوشی تھی کہ چلیں جی ایک سٹیپ ختم. ہاں, ہمارا جو پاکستان کا سفر جو ہے نا وہ ختم ہوا, دوسرا سفر شروع. وہاں سے پھر بلوچی ہمیں وہ لے گیا تقریباً 3-4 گھنٹے وہ ڈالا چلا. تو ایک گھر میں جا کے اس نے کہا کہ اپنے نا آپ کو ہم ایک کین پانی دیں گے, اس سے چاہے آپ نہا لو, تو چاہے آپ غسل کر لو, تو چاہے کپڑے دھو لو. وہ ڈنڈا لے کے اوپر کھڑا ہو گیا. ایک کین پانی ہے, جو کرنا ہے کرو, ڈنڈا ایک بندے کے لیے ایک کین. تو میں نے کہا یار یہ کپڑے دھوئیں گے, نہائیں گے, منہ دھوئیں گے, کیا کریں گے, باتھ روم میں بھی جانا ہے. بس ایسا تیسا کر کے ہم نے وہ کپڑوں کو نا تھوڑا سا سیدھا پدرا کیا, سکھایا. رات کو پھر انہوں نے کہا کہ جی شام مطلب رات کو 11 بجے کے بعد ہم نکلیں گے. 2-3 راتیں ہم نے نا پیدل چل کے, دن کو ہم لوگ وہ پہاڑیوں کی اوٹ میں کہیں وہ ہمیں کہتے تھے یہاں پہ سو جاؤ,
اور کھانا کوئی بندہ ہمیں مطلب اپنے سے نہیں دیتا تھا، جو کہ انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ کھانا آپ کو ملے گا۔ پولیس والوں نے فائرنگ کر دی، فائرنگ کی، ایک گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو کیا، ڈرائیور بھاگ گیا، اور میں اور 4 بندے اور 5 بندے ہم گاڑی کی ڈگی میں تھے، اور تقریباً کوئی 12 بندے سیٹوں پہ تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ سیٹوں پہ 12 بندے کیسے بیٹھتے ہیں، ایک عام کرولا گاڑی لگا لیں، مطلب جتنا انہوں نے کاروں میں ہمیں سفر کروایا نا وہ سارا ڈگی میں۔ اب ایران سے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ایران پہ تو پکڑے گیا میں، شراز سے پھر وہ ہمیں انہوں نے پاکستان ڈپورٹ کروایا، پھر میں گیا ویزا لے کے تہران پہنچ گیا، وہاں پہ پھر وہ اسی گیم میں چلا گیا۔ انہوں نے کہا جی سردی بہت ہے، برف باری ہوئی ہے، تو آپ نا اپنا پورا بندوبست کر کے نکلیے گا۔ انہوں نے ہمیں ساری رات بٹھائے رکھا، برف جہاں پہ ہوئی ہے۔ ہاں ساری رات ہم باہر بیٹھے رہے۔ ایک نالا تھا، اس میں کوئی مطلب جو زیادہ بڑے کہہ لیں کہ چھلانگیں لگانے والے ہیں، کوئی جو 15-20 فٹ کی چھلانگ لگا سکتا ہے وہ چھلانگیں لگا کے گئے۔ ہم لوگ پھر وہ ایک انہوں نے ٹیوب دی تھی، پتہ نہیں ٹائر کی ٹیوب جو ٹریکٹر کی تھی کس کی تھی، ایک ایک کر کے ہم لوگ اس پہ نا سائڈ پہ گئے، رسی باندھ کے دوسری سائڈ پہ چلے گئے۔ آگے بارڈر لائن تھی، وہ جس طرح ہمارے دفاع کے بڑے بڑے بند بنے ہوئے ہیں، اس پہ ایک بندہ کھڑا تھا، وہ دیکھ کے تو ہمیں کہتا ہے آپ آ جاؤ۔ اور وہاں پہ یہ نڑ جو ہے نا، نڑ اتنا جنگل تھا نڑ کا کہ وہاں پہ گزرنا کیا ہے، یہ سارے منہ یہ ہاتھ سب وہ چھل گئے، اچھا آپ کا تقریباً زخمی ہو گیا نا؟ بڑے زخمی ہوئے۔ وہاں پہ ہم جب وہ بند پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا سپیڈ سے آپ بند کراس کرو۔ سامنے نا ترکش کی چوکیاں تھیں، بندہ کوئی بھی نہیں تھا، چوکیاں بنی، بندہ کوئی نہیں، لیکن آپ نے سپیڈ سے گزرنا۔ ہاں بھائی وہ ڈرا رہے تھے نا ہمیں کہ یہ وہاں سے فائر آ جائے گا، وہ مار دیں گے، یہ کر دیں گے جی۔ ترکی چلے گئے، وہاں سے ہمیں انہوں نے بٹھایا کس طرح، وہ آپ کتنی بڑی ہوگی، 10 بندوں کی یا 15 بندوں کی یا 20 کی لگا لیں، اس میں 90 بندے گھسائے ہیں انہوں نے، 90 گھسا دیے۔ گھسا دیے، سانس بند، برے حال، شور، لیکن وہ ڈنڈے والے بھی اندر ہی تھے۔ لے گئے پھر ہمیں سیف میں، شام کو نا سیف میں لے گئے، جا کے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کھاؤ، نہاؤ دو، اور اپنے اپنے پیسے لگواؤ، یعنی پیچھے سے پیسے منگواؤ۔ پیسے منگواؤ اپنے اپنے، جتنے جہاں جہاں کس کے طے ہوئے تھے۔ میں نے پھر وہاں پہ 4 لاکھ منگوایا، وہ انہوں نے اکاؤنٹ دیے تھے، یا بندے بھیج دیتے تھے یا اکاؤنٹ دیتے تھے کہ اس اکاؤنٹ میں کرو، پتہ نہیں فیک اکاؤنٹ تھے یہ کیا تھے، لیکن وہ بعد میں ویریفائی نہیں ہوئے، پیسے بھیج دیے۔ اگلے دن انہوں نے جس دن پیسے بھیجے ہیں نا، رات کو ہی وہ بسوں میں بٹھاتے تھے استنبول کے لیے۔ اگر آج پیسے نہیں دیے، اگلے دن پہ جائے گے تو ڈنڈے پڑتے تھے، پیسے نہیں دیے تو ڈنڈوں سے مارنے۔ ہاں وہ کہتے تھے یہ خرچہ آپ کا باپ کرتا ہے، یہ ہم خرچہ کر رہے ہیں آپ پہ، پیسے کرواؤ۔ وہاں پہ لڑکے تھے جنہوں کے 4-4 5-5 دن پیسے نہیں گئے تو مار پڑ رہی ہے ان کو، وہ بھینسوں کو پٹھے چارہ ڈال رہے ہیں، گوبر اکٹھا کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، کیا کیا وہاں پہ مصیبتیں کر رہے ہیں، اور مار بھی کھا رہے ہیں کہ یہ پیسے کیوں نہیں آئے۔ اچھا پیسے لوگوں کے آ گئے، پھر آگے بڑھے آپ؟ پھر آگے بڑھتے ہیں، اور بس میں آپ کہہ لیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنی 55 سیٹر ہوتی ہیں یا 60 لگا لیں، اس میں 200 بندہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ بھی اتنی پریشانی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، کسی نے کھایا کسی نے نہیں کھایا، بس یہی تھی کہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ترکی، استنبول پہنچے ہیں۔ وہاں پہ ترکش ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے، کسی پولیس والے نے ہمیں پوچھا بھی نہیں۔ وہاں پہ اسی ایجنٹ نے کہا تھا کہ بھائی بندہ آئے گا وہ آپ کو لے جائے گا سیف میں، تو آپ کو وہ کام پہ بھی لگوائے گا، لیکن وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، کوئی نہیں کام پہ لگواتا۔ اس نے جا کے نا غازی عثمان پاشا میں چھوڑ دی، بھائی ڈھونڈو۔ بات کی ایک ایجنٹ سے کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو نہر کار کراس کراؤں گا، 1000 لیرہ آپ مجھے دے دیں۔ میں نے اس کو 2000 لیرہ دیا، وہ جو میں نے مہینہ لگا کے کمائے تھے۔ وہ جی ترکی سے تقریباً ہم نے کچھ 17 ڈنکی لگائیں، 17 دفعہ ہم گریس پہ گئے، گریس بارڈر پہ گئے ہیں، گریس میں انٹر بھی ہوئے ہیں،
وہاں پہ گریس کو جو آرمی انہوں نے پکڑ لیا. وہاں پہ رات کو انہوں نے پکڑا اور ساری رات وہ بارش اور برف باری ہو رہی تھی, برا حال تھا. ہم لوگ گارے میں لت پت تھے اور ٹھنڈ سے برا حال تھا. بڑے لڑکے جو ہے نا وہاں پہ گر پڑے تھے, بے ہوش ہو گئے تھے. مطلب چند لوگ تھے جو بالکل ہوش میں تھے. ہر طرف سے نا 3-4 ادھر سے آئے ہیں, ادھر سے آئے ہیں. ان کی وہ لائٹیں تھیں گنوں کے آگے, اور وہ آئے ہیں, انہوں نے آ کے تو ٹھڈے مارے. پھر ہمیں ٹھڈے مکے جو مطلب وہ ان کا وہ چلتا تھا وہ انہوں نے کیا. کتے بھی ان کے پاس تھے. تو پھر انہوں نے رات ہمیں رکھا چوکی میں. وہ ان کا قانون تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ اگر رپورٹ نہ کریں تو وہ ان کو رکھنا پڑتا تھا. لیکن 23 گھنٹے میں ہمیں انہوں نے پھر ترکی پھینک دی. جب ہم باہر نکلے ہیں تو آگے ہمیں ایک لائٹ نظر آئی. پتہ تو نہیں تھا کہاں پہ پھینکا ہمیں. جہاں سے انٹری ہوئی ہے وہاں پہ تو ہمیں نہیں معلوم ہی نہیں ہے, نہ شہروں کے نام کا پتہ تھا. جب ہم گئے ہیں تو آگے لائٹ دیکھی ہے کہ چلو یار کوئی ڈیرا ہوگا, اس پہ دیکھتے ہیں. تو تقریباً 200 بندہ تھا جو انہوں نے ہمیں سارے کشتیوں کے ذریعے ترکی میں پھینکا. تو آگے جب ہم چلتے جا رہے تھے ٹولیوں کی صورت میں تو 3-4 کتے آئے. وہ کتے اتنے بڑے تھے کہ جس طرح ببر شیر ہوتے ہیں, بڑے بڑے کتے تھے. بس انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا, چاروں طرف سے گھیر کے. پھر بابا جی آپ کو کیا بتاؤں, ساری رات انہوں نے ہمیں مطلب سردی فل ساری رات ننگے آسمان میں کھڑا کیا, سزا دی. اچھا 17 دفعہ آپ نے کوشش کی, وہاں سے 17 دفعہ پکڑے گئے. 18ویں دفعہ ہم لوگ پھر گئے ہیں. پہلے میرا بیٹا گیا ہے, وہ جو ابھی تک نہیں پتا. بیٹا آپ کا ابھی تک نہیں ملا؟ ابھی تک نہیں ملا. کوئی رابطہ نہیں ہے؟ کوئی رابطہ ہے ہی نہیں, ٹیلی فون نہیں ہے, نمبر ہی نہیں ہے. ہے زندہ, رابطہ نہیں تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے طور پہ بڑے استخارے کروائے ہیں, پوچھا ہے, لڑکوں سے بھی پوچھا ہے. دل کہتا ہے نہیں, دل کی بھی ہے, اور ایک بندے نے مجھے بتایا بھی تھا کہ آپ کا بیٹا میں نے دیکھا. پھر میری امید جو ہے نا وہ پہلے تو ہم بڑا, لیکن ڈائریکٹلی آپ کے بیٹے سے آپ کا رابطہ نہیں؟ میں گریس میں بھی گیا ہوں تو میرے ساتھ مجھے نہیں پتا کہاں پہ تھا, لیکن یہ پتا کہ وہ آ گیا ہے. نہ بیٹے کی جدائی کو کتنے سال ہو گئے آپ سے؟ یہاں سے کام میں نے وہ وہاں پہ کیا کرنا تھا, میں تو بیٹے کو ہی ڈھونڈ رہا تھا. 7 سال سے بیٹے سے ڈائریکٹ کوئی آپ کا رابطہ؟ کوئی رابطہ نہیں. اس طرح ڈنکی لگا کے رزق کی تلاش میں, اپنے مستقبل کی تلاش میں نہ جائیں. پاکستان میں سوکھی کار ہے, روکھی کار ہے, لیکن یورپ کے جو ہے نا وہ خواب چھوڑ دیں. اس طرح کی اور بھی سٹوریز ہم آپ کی خدمت میں لائیں گے, جو لوگ ڈنکی لگا کے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں, غیر قانونی طریقے سے ایجنٹوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, جو بہت زیادہ آپ کا پیسہ بھی کھا جاتے ہیں, لیکن جس پیسے کو کمانے کے لیے آپ بیرون ملک جاتے ہیں اس غیر قانونی راستے سے, وہ اس میں بھی آپ کامیاب نہیں ہوتے. اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں, دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.